حالیہ ساؤتھ چائنا ایکسپو میں ٹیلاپیا، اسٹرجن، رینبو ٹراؤٹ، ہیماٹوکوکس پلوویالس، سطح مرتفع یعنی پہاڑی علاقوں کی کئی مقامی مچھلیوں سمیت متعدد آبی انواع کی نمائش کی گئی۔ بلند پہاڑی علاقوں کے پانیوں میں پائی جانے والی یہ نایاب آبی اقسام نہ صرف یونان کو چین کی میٹھے پانی کی مچھلیوں کی سلطنت کے طور پر نمایاں کرتی ہیں، بلکہ چین، جنوبی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا کے درمیان ماہی گیری کے شعبے میں اقتصادی اور تجارتی تعاون کے لیے نئے مواقع پیدا کر رہی ہیں۔ صرف 300 یوان سے کچھ زائد میں ایک پوری مچھلی دستیاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیمت کے معاملے میں ہمارا مقابلہ کرنا آسان نہیں۔ سالمن سرد پانی کی مچھلی ہے اور 6 سے 16 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت میں بہترین نشو و نما پاتی ہے۔ اس کی پرورش کے لیے صاف پانی اور اس میں حل شدہ آکسیجن کی مناسب مقدار ضروری ہوتی ہے۔ میرین کلٹیویشن یعنی سمندری افزائش کی صورت میں پانی کی نمکیات 33 سے 34 فی ہزار برقرار رکھی جاتی ہے۔ پانی کا بہاؤ مسلسل ہونا چاہیے تاکہ بچ جانے والی خوراک اور مچھلی کا فضلہ بر وقت خارج ہوتا رہے۔ پانی کی پی ایچ ویلیو 6.5 سے 8.0 کے درمیان ہونا ضروری ہے، جبکہ بیماریوں کی مؤثر روک تھام بھی اس کے صاف اور محفوظ ماحول کے لیے بہت ضروری ہے۔ یونان کے قدرتی حالات ان تمام تقاضوں کو بآسانی پورا کرتے ہیں۔ یونان میں فارمنگ کے لیے بہترین قدرتی حالات موجود ہیں اور یہاں کے پانی کا معیار بھی انتہائی عمدہ ہے۔ ٹینگ چونگ گھنے جنگلات اور وافر آبی وسائل سے مالا مال ہے۔ یہاں پانی کا درجہ حرارت نسبتاً کم رہتا ہے، جو میٹھے پانی کی سالمن مچھلی کی پرورش کے لیے نہایت موزوں ہے۔ چین میں میٹھے پانی کی مچھلیوں کی سلطنت کے نام سے معروف صوبہ یونان ملک میں پائی جانے والی ہر 4 میں سے ایک میٹھے پانی کی مچھلی کی نوع کا مسکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے چین میں میٹھے پانی کی مچھلیوں کے تنوع کے لحاظ سے سب سے مالدار صوبہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یونان آبی حیات کے جینیاتی وسائل کا ایک اہم ذخیرہ اور ماحولیاتی تحفظ کی ایک مضبوط قدرتی ڈھال بھی ہے۔ 6 بڑے ریور سسٹمز اور 9 بلند پہاڑی سلسلوں پر مشتمل منفرد آبی ماحول نے یونان کو ایک الگ شناخت دی ہے۔ انہی قدرتی وسائل کی بدولت یہاں بلند پہاڑی علاقوں کی ماہی پروری کا ایسا منفرد ماڈل فروغ پایا ہے جس کی بنیاد وافر وسائل، منفرد انواع، مکمل انڈسٹریل چین اور وسیع منڈی تک رسائی پر ہے۔ مچھلی کے انڈوں سے بچے نکلنے، ان کی ابتدائی پرورش اور پھر انہیں 3 کلوگرام سے زیادہ وزن والی قابل فروخت مچھلی بنانے میں تقریباً 3.5 سال لگتے ہیں۔ اس کی افزائش کا دورانیہ کافی طویل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مچھلی پانی کے معیار، درجہ حرارت اور پانی میں شامل آکسیجن کے حوالے سے انتہائی سخت تقاضے رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی پرورش نہایت احتیاط اور مہارت کا تقاضا کرتی ہے۔ سالمن کی افزائش کا دورانیہ طویل ہوتا ہے اور اس کی پرورش کے لیے پانی کے معیار، درجہ حرارت اور دیگر ماحولیاتی عوامل کے حوالے سے انتہائی سخت تقاضے پورے کرنا پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی پیداوار میں تیزی سے اضافہ ممکن نہیں۔ دوسری جانب چین میں سالمن کی مقامی طلب مسلسل بڑھ رہی ہے۔ بڑھتی ہوئی طلب اور محدود رسد کے باعث مارکیٹ میں مسلسل قلت کی صورتحال برقرار ہے۔ ہماری مصنوعات کی مانگ بہت زیادہ ہے۔ عام طور پر جتنی بڑی سالمن مچھلی ہو اس کا ذائقہ اتنا ہی بہتر ہوتا ہے، لیکن ہماری زیادہ تر مچھلیاں مکمل وزن تک پہنچنے سے پہلے ہی فروخت ہو جاتی ہیں۔ ہماری اصل منصوبہ بندی یہ تھی کہ 8 سے 9 جن یعنی قریباً 4.5 کلو وزن کی مچھلی فروخت کریں، مگر وہ اس مرحلے تک پہنچنے سے پہلے ہی بک جاتی ہیں۔ فی الحال پیداواری صلاحیت محدود ہونے کے باعث ہم صرف چین کی مقامی مارکیٹ کی طلب پوری کر رہے ہیں۔ تاہم چین میں سالمن مچھلی کی مارکیٹ میں ترقی کے بے پناہ امکانات موجود ہیں۔ نمائش کے دوران رپورٹرز نے دیکھا کہ یونان کا کیویار یعنی اسٹرجن مچھلی کے محفوظ شدہ انڈے سب سے زیادہ توجہ حاصل کرنے والی مصنوعات میں شامل تھے۔ صنعت سے وابستہ افراد کے مطابق یونان میں اسٹرجن مچھلی کے بچوں کی افزائش
پرورش اور کیویار کی ویلیو ایڈڈ پروسیسنگ پر مشتمل ایک مکمل انڈسٹریل چین قائم ہو چکی ہے۔ مچھلی کے بچوں کی پیداوار اور فروخت کے قابل سٹرجن کے ذخیرے کے لحاظ سے یونان ملک میں سر فہرست ہے۔ یہاں سٹرجن کی صنعت کا مربوط نظام اور بڑے پیمانے پر سیلف اونڈ یعنی اپنی ملکیت کے بریڈنگ فارمز موجود ہیں۔ جدید کولڈ چین انفراسٹرکچر اور مختلف تجارتی تعاون کے ماڈلز کی بدولت یہاں کی مصنوعات دنیا کے 20 سے زائد ممالک کو برآمد کی جا رہی ہیں۔ ماہی پروری کا یہ منفرد شعبہ دیہی خوشحالی اور جدید زرعی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ہماری سالانہ ہیچنگ کی صلاحیت تقریباً 50 لاکھ فنگرلنگز ہے۔ کمپنی کے پاس اعلیٰ نسل کی افزائش کے لیے ایک خصوصی بریڈنگ بیس موجود ہے، جہاں 30,000 مکعب میٹر پانی پر مشتمل مخصوص آبی ذخیرہ مچھلی کے انڈوں سے بچوں کے نکلنے اور ان کی ابتدائی پرورش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب یہ فنگرلنگز تقریباً 100 گرام وزن تک پہنچ جاتی ہیں تو انہیں کمپنی سے وابستہ تمام کوآپریٹو فارمز میں افزائش کے اگلے مرحلے کے لیے منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب مچھلیاں مارکیٹ کے معیار کے مطابق تیار ہو جاتی ہیں تو انہیں ایک ہی نظام کے تحت خریداروں کو فروخت کیا جاتا ہے۔ ہم نے یہ کوآپریٹو ادارے مقامی مچھلی پالنے والوں اور دیہاتیوں کی آمدن میں اضافہ کرنے کے لیے قائم کیے ہیں۔ اس سے مقامی افراد کو اپنے ہی علاقے میں روزگار مل جاتا ہے، جہاں وہ اپنے خاندان کے ساتھ رہتے ہوئے ہر ماہ کئی ہزار یوان کی مستقل آمدن حاصل کر سکتے ہیں۔